QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم کے 7ویں پارے کی سورہ انعام آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 71، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ انہی مثالوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال یہ دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، کہ زمین پہ چلنے والے ہر چوپائے جس کے اندر 4 پیر ہوتے ہیں، اور زمین کے اوپر یعنی ہوا میں اڑنے والے پرندے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، یعنی جانور بھی جو زمین پہ چلتے ہیں، اسی طرح سے پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرمایا یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین تم کو روزی دیتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین تم کو زندگی دیا ہے، ایسے اللہ نے ان کو بھی زندگی دیا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مارے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دوبارہ دے گا، ایسے ہی سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اور جیسے تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، ویسے ہی تمام جانوروں کا اور تمام پرندوں کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ یہ ہے الا امم امثالکم، یہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے کتاب کے اندر لکھ کے رکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر کوئی بھی چیز مس نہیں ہوئی ہے۔ جیسے تمہارے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تم کتنے سال کے رہو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کے بارے میں لکھ کے رکھا ہے کہ کون سا جانور کہاں پیدا ہوگا، کتنے سال تک جیے گا، اس کو کیا کھانے کے لیے چاہیے، وہ ابھی کہاں ہے، کب مرے گا، کیسے مرے گا، سب اللہ رب العالمین نے لکھ کے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک جو مثال دیا ہے وہ یہ کہ جیسے ہم اور آپ یعنی انسان اور جنات امتیں ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی ہماری طرح امتیں کہا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ جو آپ کے لیے ایک نیا لگے گا کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن ہم سے حساب و کتاب لے گا، تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اچھا جانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے بھی حساب و کتاب لے گا۔ ان سے حساب و کتاب لینے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے کہیں کسی کے اوپر ظلم ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین عدل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن تو اس کا انصاف عروج پر ہوگا۔ رتی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا اور جس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ کمزور ہوگا دنیا کے اندر، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کمزور کو طاقت دے گا۔ دنیا کے اندر جو طاقتور تھا اس کو کمزور کرے گا، اور دنیا کا کمزور آخرت میں طاقتور بن کر کے اپنے ظالم سے اس کا انتقام لے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا عدل اتنا پاور والا ہوگا، اتنا انصاف والا ہوگا کہ ایک بکری جس کے پاس دنیا کے اندر سینگ تھا، اس سینگ کے ذریعے سے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس بکری کا سینگ نہیں تھا دنیا کے اندر۔ تو اب چونکہ سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکری کو جس کے پاس سینگ نہیں تھا سینگ دے گا، اور جس کو سینگ تھا دنیا کے اندر اس کا سینگ نکال دے گا، اور پھر اس مظلوم بکری سے کہے گا اس ظالم بکری کو مار جیسے اس نے دنیا کے اندر مارا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا بھی حشر و نشر ہوگا، لیکن جنت اور جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کس کے لیے؟ صرف انسان اور جنات کے لیے ہے۔
پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے کہ جب ان بکریوں کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کرا دے گا، پھر کہے گا کونی ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ جنت و جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے دوبارہ زندہ کیا تھا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ آج کوئی بھی دنیا کا ظلم کیا ہوا انسان ظالم بچے گا نہیں، اس کے ذریعے سے مظلوم کو حق دلائے گا اللہ رب العالمین۔ جب جانوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انصاف کر رہا ہے تو انسان اور جنات کے لیے تو جنت ہے، انسان اور جنات کے لیے تو جہنم ہے، اس کے لیے تو انصاف بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان جانوروں کو کہے گا کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ یہ سب انسانوں کے سامنے ہو رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، وہ جانور مٹی ہو رہا ہے، وہ جانور مٹی ہو رہا ہے۔ اب وہ جو کافر لوگ ہوں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، جو دنیا کے اندر بڑی ڈینگیں ہانک کے گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑا ہوگا، ان کو تو مرنے کے ٹائم سے انجام اپنا معلوم ہو گیا ہوگا کہاں جانا ہے۔ اب وہ جانوروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبأ کی آخر آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گئے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرے لیے بھی جہنم نہ ہوتا جس ان جانوروں کے لیے ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بتایا کہ جیسے تم گروہ کی شکل میں ہو، تم امتیں ہو، اللہ رب العالمین کے احسانات تمہارے اوپر ہیں، ایسے ہی یہ جانور بھی صرف ایسے نہیں ہیں، یہ بھی تمہاری طرح کیا ہیں؟ امتیں ہیں۔ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی وضاحت کیا ہے۔ دوسری مثال جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 میں ہے، ایک آدمی جو ہدایت پر آیا، اسلام قبول کیا، صحیح راستے پر آ گیا، چلتا رہا، ایک دن بکھر گیا یا بچھڑ گیا اور دائرے اسلام سے نکل گیا، یہ ہدایت کو چھوڑ دیا، اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو نکال لیا، تو اس کی مثال اللہ نے دیا ہے۔ یعنی انسان جو ہدایت پر آیا تھا، ہدایت کو چھوڑ کر کے جب گمراہ ہو گیا تو گمراہی میں اس کی مثال کیسے ہے اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے۔ بہت پیاری مثال اللہ نے دیا ہے۔ آیت کریمہ کو بعد میں پہلے اس مثال کی طرح ہم تشریح کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ آدمی جو ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی اختیار کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، توحید کو چھوڑ کر کے شرک کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے، ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جیسے کچھ لوگ ہوں جو سفر پہ نکلے ہوں اور لمبا سفر ہو اور جنگل میں وہ لوگ پہنچ جائیں پورا گروپ کی شکل میں، وہ جنگل میں کسی کو راستہ معلوم نہ ہو، 10 لوگوں کا گروپ نکلا مثال کے طور پہ، 9 لوگ راستے پہ سیدھا جا رہے ہیں اور ایک گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں، ان 10 میں سے جو ایک آدمی 9واں تھا وہ اپنے 9 ساتھیوں سے کیا ہو گیا؟ بچھڑ گیا۔ اب اس کو راستہ معلوم نہیں ہے، حیران اور پریشان ہو گیا، اب ہم کو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور اوپر سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چڑیل یا اسی طرح بھوت وغیرہ اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے اور اس کو آواز دے رہا ہے، جنگل میں سناٹے میں اس کو آواز دے رہا ہے کہ آجا ادھر آجا ادھر آجا، اور وہ آدمی جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے نا، وہ شیطان کی آواز کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ اپنے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں، اور شیطان کسی کا دشمن بن کے نہیں آتا ہے۔ ارے بھائی دشمن بن کے آئے گا تو کون اس کے فیور میں آئے گا؟ کسی کو یہ کہے گا آج جہنم کی گاڑی ہے، سب کو بتاتا ہے جنت کی گاڑی ہے، گرچہ وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی گاڑی ہوتی ہے۔ تو وہ شیطان ہوا میں باتیں کرے گا، اس کو آواز دے گا کہ ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا۔ اب وہ آدمی کیا سوچے گا جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے کہ سوچے گا ارے یہی تو ہمارے بھلا چاہنے والے، یہ لوگ ہم کو منزل تک پہنچانے والے ہیں، سیدھے راستے پر ہم کو لے جانے والے لوگ ہیں۔ اب اس کے چکر میں چلے جائے گا اور دور تک لے جا کے شیطان اس راستے سے، جس راستے سے بھٹکا تھا وہاں سے بہت دور لے جا کر کے شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اب یا تو اس کو شیر کھا لے گا یا بھیڑیا کھا لے گا یا اپنی موت مر جائے گا، مرنے کے بعد یا تو زندگی میں جانور کھائیں گے یا تو اس کے مرنے کے بعد جانور کھائیں گے، لیکن جب تک زندہ رہے گا اندر سے بے قرار رہے گا، اندر سے کیا رہے گا؟ سکون اس کو نہیں ملے گا۔ اس کی ایک مثال ایسے میں اگر دنیا میں مثال دوں تو اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو جو کبھی اپنے ماں باپ کو چھوڑا نہ ہو، مارکیٹ میں گیا بازار میں اور اپنے ماں کا ساتھ چھوڑ دیا، 4 گھنٹہ ہو گیا 5 گھنٹہ ہو گیا، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بچہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ اب سوچو ذرا بچے کی کیا پوزیشن ہوئی ہوگی اور ماں کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ایسے ہی وہ آدمی جو ہدایت پر آنے کے بعد ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو
اسلام اور کفر کے بیچ کا راستہ جو اختیار کرتا ہے وہ ایک دم ہچکولے کھاتا رہتا ہے، حیران اور پریشان رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اچانک مثال آ گئی یاد میرے بھائیوں کہ ایک آدمی قید و بند کی صحبت سے بچنے کے لیے اسلام چھوڑ دیا کہ اسلام چھوڑ دیں گے، یہاں چلے جائیں گے تو قید و بند کی صحبت سے بچ جائیں گے، جیل کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، سلاخوں کے پیچھے ہم کو نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کا کرنا ایسا ہوا کہ ہدایت بھی اس سے چھین لیا، اسلام بھی اس سے چھین لیا، اور جس سے ڈرتا تھا وہیں پہنچا دیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرنے لگ جائیں جو ہم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، اسلام کا راستہ چھوڑ دیں، ایمان کا راستہ چھوڑ دیں، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک اور کفر کا راستہ اختیار کر لیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ہدایت دے دیا ہے، اسلام کی سمجھ دے دیا ہے، ہدایت کیا اللہ نے بتا دیا، میں نے قبول کر لیا، اب اس ہدایت کو چھوڑ کر کے میں کفر کا راستہ اختیار کر لوں، کالذی استہوتہ الشیاطین، اللہ اکبر، کالذی استہوتہ الشیاطین، اس آدمی کی طرح جو جس آدمی کو شیاطین، شیطان نہیں، شیاطین ہیں، یعنی الگ الگ قسم کے آوازیں دینے والے، اس آدمی کی طرح ہم ہدایت کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو پریشان اور ہلاک کر لیں جس آدمی کو شیطان نے جنگلات کے اندر یا زمین کے اندر صحرا کے اندر اس کو بہکا دیا ہو۔ استہوتہ الشیاطین، یعنی اس آدمی کی طرح جس کو شیاطین نے بہکا دیا ہو، فی الارض، ایک مقررہ زمین کے اندر، حیرانہ، حیران ہے، پریشان ہے، حیران ہے، پریشان ہے وہ آدمی، کیا کروں، ادھر وہاں تھا تو ڈر لگتا تھا، یہاں تھا تو ڈر لگ رہا ہے، اب بیچ کا راستہ کیا، جب تک زندہ رہے گا اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا لو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، ارے آ جانا بھائی، توبہ کر لے، اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دیا، اب توبہ کر لے، توبہ کر کے پھر واپس آ جا، کفر اب چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، جو تو ارتداد کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کر کے اسلام کے اندر آ جا۔ تو لوگ اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن شیاطین اس کو کدھر بلاتے ہیں؟ شیاطین سے مراد کیا معلوم ہے؟ وہ ابلیس کی نسل نہیں، ابلیس کی نسل تو ہے، لیکن ابلیس نے اپنے ٹرینڈ پہ جن انسانوں کو چلایا ہے، اپنے راستے پہ جن انسانوں کو چلا دیا ہے، وہ انسان بھی کسی شیاطین سے کم نہیں ہے، تو اس کے یعنی برے ساتھی، برے دوست، برے ملنے جلنے والے، گمراہ قسم کے لوگ، تو ظاہر سی بات ہے آدمی جیسا ہوگا ویسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ تو یہ دو مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھائے میرے بھائیوں، پہلی آیت کے اندر یہ کہ ہر آدمی کو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو پاور دیا، طاقت دیا ہے، تو یہ پاور اور یہ طاقت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ دولت آپ کے ساتھ آخرت میں جانے والی ایک عادل ہے، اس کی عدالت سب سے بڑی ہے، وہاں ہر ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین دلا کے رہے گا۔ اور دوسری مثال کے اندر اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اگر اللہ نے توفیق دیا ہے، ہدایت کی سمجھ دیا ہے، آ گیا ہے ہدایت سمجھ میں، اور ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو تو بے فکر مت ہو جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ اب تم ہدایت پر آگے نہیں، شیاطین کا پورا ٹولہ تم کو ہدایت کے راستے سے بھٹکانے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اس لیے سنبھل کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو کہیں اس آدمی کی طرح بچھاڑ دے اور اس آدمی کی طرح جنگلات میں یعنی بہکا دے جو آدمی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر کے حیران اور پریشان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں اور ہماری بہنوں کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔